السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز روم کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رتبہ ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز۔ ناظرین، روزنامہ امرا اور روزنامہ بلدیات کے حوالے سے آج نیوز روم میں کون سی اہم خبریں ہیں، ہمارے ساتھ ذیشان گیلانی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا، مجھے بتائیں امرا کے حوالے سے آج کون سی نئی خبریں ہیں؟ آج جو بڑی خبر ہے وہ ہے سوات میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا ہے۔ اس میں رکن امن کمیٹی ادریس خان سمیت 5 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ برا بانڈئی میں امن کمیٹی کے رکن کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا جس سے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ ڈی پی او زاہد مروت کے مطابق امن کمیٹی کے رکن ادریس خان سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ دوسری بڑی خبر ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں حجاج کو اوور بلنگ کی اضافی رقم واپس کرنے کی منظوری دی گئی۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بے پناہ ناانصافی ہوئی ہے، دنیا اس کا ازالہ کرے۔ چاہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین یاد رکھیں کہ کس نے مشکل وقت میں ان کی مدد کی، عوام یاد رکھیں کہ کون ان کے پاس آیا اور کون اسلام آباد میں بیٹھا رہا۔ جلد پانی اتر جائے گا اور لوگ اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں گے۔ دوسری ہے کہ عمران خان نے گزشتہ روز ایک نجی ٹی وی سے بات چیت میں کہا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے۔ آج انہوں نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نئی حکومت نئے آرمی چیف کا فیصلہ کرے، مدت ملازمت میں توسیع کی بات کبھی نہیں کی۔ صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کا نہیں، نون لیگ کا ہے۔ نواز شریف پاکستان آئیں گے تو ان کا تاریخی استقبال کروں۔ جی ناظرین، جس طرح ذیشان گیلانی صاحب نے ہمیں امرا کے حوالے سے کچھ اہم خبروں سے آگاہ کیا، اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں سٹی کی خبریں جانتے ہیں زبیری صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سٹی کے حوالے سے خبریں بتائیے گا، کون سی اہم ہیں؟ ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ پبلشر ایسوسی ایشن آف پاکستان نے قرآن شریف کی بہترین طباعت اور شہید اوراق کے حفاظت کے لیے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ملک کے چاروں صوبوں میں جو ہے نا قرآن بورڈ قائم کیے جائیں۔ اور دوسری خبر ہمارے پاس بڑی خبر یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو کتابیں، کاپیاں اور اسٹیشنری جو ہے وہ زبردستی فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے تمام اسکولوں کو یہ جب وہ وارننگ دی ہے کہ اگر انہوں نے یہ سلسلہ نہ ختم کیا تو انہیں 50,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ LWMC نے لاہور کو کلین کرنے کا مشن جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے، شروع کر رکھا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف اہم مقامات سے جو ہے وہ گندگی، کوڑا اور مٹی اٹھانے کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، سٹی کے حوالے سے ہم نے خبریں جانی، اب جانتے ہیں شوبز اور سپورٹس کے حوالے سے خبریں۔ ہمارے ساتھ میم شازیہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جناب۔ سپورٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ نیشنل T20 کپ میں اینٹی کرپشن یونٹ کی ضابطۂ خلاف ورزی کے پر قومی کرکٹ آصف آفریدی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق نیشنل T20 کپ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرنے والے اسپنر کرکٹر کسی بھی طور پر شرکت نہیں کر سکتے۔ آصف آفریدی نے اینٹی کرپشن یونٹ کے 2 ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسپنر PSL میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کر چکے ہیں، جبکہ وہ آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز میں ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا حصہ تھے، جنہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کا موقع نہ ملا۔ دوسری ہمارے پاس سپورٹس کی خبر ہے کہ وفاقی دارالحکومت نے کرکٹ گراؤنڈ نجی شعبے کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں ہم۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ فیس کا تعین انتظامیہ کا حق ہے، وہ اختیار کر سکتے ہیں اپنا فیصلہ، اور فیس کے بغیر اب اسلام آباد میں کرکٹ گراؤنڈ میں کھیل نہیں کھیلا جا سکتا فیس کے بنا، اب آپ کو فیس ادا کرنا ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت کے گراؤنڈ میں اب کرکٹ کھیلنی ہے تو پیسے دینا پڑیں گے ورنہ نہیں کھیل سکتے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے گراؤنڈز نجی شعبے کے حوالے کرنے کے لیے ٹینڈرز جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب کرکٹرز کا کہنا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے کٹ خریدتے ہیں، اب ہمیں گراؤنڈ میں داخل ہونے کے لیے بھی فیس پے کرنا پڑے گی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کھیل کو فروغ دینا چاہیے، کھیل کھیلنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ مشکلات پیدا ہوں۔ یہ ہیں ہمارے پاس سپورٹس کے حوالے سے خبریں۔ ہمارے پاس دوسری خبر ہے جناب لہری، فلم سٹار، دنیا جانتی ہے ان کو، فلم سٹار لہری جو اس دنیا میں نہیں رہے، عرصہ 10 سال ہو گئے ان کو ہم سے جدا ہوئے۔ تو جناب لہری طنز و مزاح، نگاری کے حوالے سے برسوں راج کیا انہوں نے فلم انڈسٹری میں، ریڈیو پاکستان اور ٹی وی پر بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ اگر ہم پاکستانی صنعت کی حوالے سے تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی فلمی صنعت سے بڑے شاندار مزاحیہ اداکار پیدا کیے ہوئے ہیں،
اور اس میں منور ظریف بھی ہیں اور عائشہ شاہ کاپوری ہیں، ننا البیلا، علی اعجاز رنگیلا، ان سب کو تو ہم کسی صورت بھول بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن لہری صاحب کی خدمات کو ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے، کیونکہ ان کے اقدامات ہی ایسے ہیں، ان کی ہنسی مذاق، ان کے جو طنز و مزاح کے پروگرام ہوتے تھے، جو انہوں نے فلموں میں اداکاری کی ہے، اس کو کوئی بھی نہیں بھول سکتا. انہوں نے 2 جنوری 1992 کو کانپور بھارت میں وہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اصل میں لہری کا جو اصل نام تھا وہ تھا سفیر اللہ صدیقی. میرے خیال میں یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، لہری کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا. اور تقسیم ہند کے بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے، کراچی میں رہائش پذیر ہو گئے. فلمی صنعت میں شمولیت سے پہلے وہ ریڈیو پاکستان اور سٹیج میں اپنی شاندار کارکردگی دکھا چکے ہیں. لہری نے زیادہ تر اردو فلموں میں کام کیا، اس لیے کہ ان کا ایکسنٹ جو تھا وہ پنجابی والی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے زیادہ تر اردو فلموں کو اہمیت دی. اور 1986 میں لہری بیماری کی زد میں آ گئے اور وہ عرصہ دراز تک علالت میں مبتلا رہے، وہ بہت بیمار رہے. اور اس کے بعد پھر 13 ستمبر 2012 کو ہم سے رخصت ہو گئے. یہ ہے لہری کے حوالے سے. دوسری بات ہم بات کریں گے جناب شوبز کی. صوفیہ مرزا صاحبہ ہیں، ان کی بچیوں کے کیس کے حوالگی کا کیس ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. جسٹس طارق سردار موجودگی میں 3 رکنی بینچ نے فوزیہ مرزا کی بچیوں کی حوالگی کیس کے متعلق کی سماعت کی. سماعت میں 2 وکلاء نے، جو کہ ایک لاہور سے تھا اور ایک اسلام آباد سے تھا، دونوں وکلاء نے اپنے دلائل پیش کیے. لیکن جج صاحب کا کہنا تھا کہ دونوں وکلاء کے ہونے کے باوجود صوفیہ مرزا بار بار اس میں مداخلت کر رہی ہیں، یہ خود سے فیصلہ کر لیں کہ کیس کے دلائل صوفیہ مرزا نے پیش کرنے ہیں یا پھر ان کے دونوں وکلاء نے پیش کرنے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سمری پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور UAE میں بھی اس پر کارروائی ہو چکی ہے. جیسے ہی معاملات طے ہوتے ہیں تو اس پر دوبارہ سے کارروائی کی جائے گی. غیر معینہ مدت کے لیے یہ کیس جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے. یہ ہے شوبز کے حوالے سے ہمارے پاس خبریں. مزید آپ اخبار دیکھیے گا. اچھا، آپ کی غزل کے حوالے سے بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ آپ کی غزلز بڑی اچھی ہوتی ہیں، تو اب کوئی اچھی سی غزل ہو جائے. اچھی سی غزل چلیں. آج میں نے ایک غزل لکھی تھی 2017 میں، تو میں آپ کو سر کے ساتھ سنا دیتی ہوں. جیت جانے کا ہنر مجھ کو سکھانے والے، جیت جانے کا ہنر مجھ کو سکھانے والے، اب تیرا پوچھ رہے ہیں زمانے والے، جیت جانے کا ہنر. تو جو بچھڑا ہے تو یہ راز کھلا ہے مجھ پر، تو جو بچھڑا ہے تو یہ راز کھلا ہے مجھ پر، لوٹ کر آتے نہیں چھوڑ کے جانے والے، لوٹ کر آتے نہیں چھوڑ کے جانے والے، جیت جانے کا ہنر. پہلا ساون ہے میرے صحن
जी नाज़रीन, जिस तरह हमने शोबिज़ स्पोर्ट्स के हवाले से खबरें जानी हैं, इसी के साथ अब हम जानते हैं बल्दियात के हवाले से खबरें कि न्यूज़ रूम में आज बल्दियात के हवाले से कौन सी अहम खबर है। हमारे साथ मौजूद है कुद्दूस साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं बल्दियात के हवाले से कौन सी नई खबरें आज? जी आज हमारे पास एक खबर तो ये है कि लाहौर की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके पास फंड्स हैं, मगर 274 यूनियन काउंसिलों की सड़कें खंडर बनी हुई हैं, उनके ऊपर एक पैसा खर्च नहीं कर रहे। वो सारा पैसा उन्होंने मुख्तलिफ़ त्यौहारों पर, मुख्तलिफ़ इज्तिमात पर और मुख्तलिफ़ जो कौमी दिन हैं उन पर खर्च कर दिया हुकूमत को खुश करने के लिए। अब भी कुछ फ़ंड पड़े हुए हैं लेकिन उनको खर्च नहीं किया जा रहा। दूसरी खबर ये है कि ये लाहौरियों के लिए शायद खुशखबरी हो, UFC अवार्ड में से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अरबों रुपए 2 अरब रुपए 35 करोड़ मिल गए हैं। उससे चलो तो कुछ ना कुछ तो हमारा फ़ायदा होगा। और तीसरी खबर और बड़ी बुरी खबर यह है कि दाता गंजबख्श जोन में जो सरकारी मुतलका अमला है वो लाखों रुपए रिश्वत लेकर करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी पर कब्ज़ा करवा रहा है। और वहाँ पे इस वक्त भी 2 प्लाजे बन रहे हैं जिनकी बेसमेंट के बाद ऊपर तमीर भी शुरू हो गई है। हालांकि उसके ऊपर कमीशन ने ऑर्डर किया हुआ है कि उसको बंद किया जाए, लेकिन उसकी तमीर जारी है। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे हमने आपको आगाह किया, कुछ अहम खबरों से मज़ीद मालूमात के लिए आपको मुताला करना पड़ेगा रोज़नामा एमरा और रोज़नामा बल्दियात। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।